ذہن میں رکھو کہ جہاں مقصد ہے، کہیں پہنچنا ہے، وہاں بوجھ لازم ہوتا ہے، اور جب مقصد کہیں پہنچنا نہ ہو بلکہ چلنا ہی خود مقصد ہو، اس چلنے کا بوجھ نہیں ہوتا۔ تم زندگی کو نہیں دیکھتے کہ جو بھی کم بوجھ لیے چل رہا ہو اس کے سکھی ہونے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ بوجھ لے کر کوئی چل رہا ہوگا اتنا زندگی اس کے لیے بوجھل ہوگی۔ زندگی ایسے ہو جاتی ہے کہ بس کسی طرح گزارنی ہے، مگر تم لوگوں کا المیہ ہے کہ تم کسی بھی شعبے میں جاؤ، کسی بھی ریس میں دوڑو، کوئی بھی کام کرو، اس میں فوراً سے پہلے مقصد بنا لیتے ہو۔ تمہارا ذہن مقاصد کے بوجھ سے ہر دم بوجھل ہے۔ زندگی تمہارے دماغ کے باکس تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ پوری زندگی ایک کھیل ہے، لیکن تم وہ لوگ ہو کہ کھیل جیسی بے مقصد چیز میں بھی مقصد ڈھونڈ لیتے ہو۔ کبھی غور کرو، کوئی کھیل بھی جب تم کھیل رہے ہوتے ہو تو چہرے پر جو تناؤ ہوتا ہے، جو کھنچاؤ ہوتا ہے، وہ بالکل وہی ہوتا ہے جو کام کے دوران تمہارے چہروں پر رہتا ہے۔ دیکھا نہیں کہ دو لوگ تاش تک کھیلنے بیٹھے تو تاش سے انہیں مزہ نہیں آتا جب تک کچھ روپے اس پر شرط نہ لگا لیں۔ کیونکہ شرط لگاتے ہی کھیل کام بن جاتا ہے۔ کھیل میں پیسے کے آتے ہی کھیل میں مقصد آ جاتا ہے۔ چاہے کوئی کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، وہ 10 روپے کی شرط لگا کر تاش میں بھی مقصد ڈھونڈ لے گا۔ 10 روپے جیت کر اسے کچھ ملے گا نہیں، لیکن اس نے خود کو اس خیال سے راحت دے لی کہ اب کھیل میں بھی کوئی مقصد ہے۔ جیسے ہی کھیل میں پیسہ آتا ہے تو اس وقت ہی تمہارے کھیل میں بھی جان آ جاتی ہے۔ تم لوگوں کے لیے کھیل میں بھی لطف نہیں، 10 روپے نے آ کر کھیل میں جان ڈال دی۔ سوچو، روپیہ تمہاری روح کے خلیے میں کس حد تک رچ بس چکا ہے کہ اسے کھیل میں بھی نہ ڈالو تو کھیل بیکار۔ تم وہ لوگ ہو جو چاہتے ہو کہ ہر چیز دھندا بن جائے، ہر چیز کام بن جائے، ہر چیز میں مقصد ہو۔ کبھی غور کیا کہ مقصد آخر ہے کیا چیز؟ مقصد کا بس اتنا سا مطلب ہے کہ ہر کام کسی اور چیز کے لیے کیا جا رہا ہو، وہ کام بس اسی کام کے لیے نہ ہو۔ مزہ تو اس چیز کے پانے میں ہے جس چیز کے پانے کے لیے یہ کام کر رہے ہو۔ یہ کام تو محض مجبوری ہے۔ تم وہ لوگ ہو جو کتاب کو بھی پڑھتے ہو اس لیے کہ ڈاکٹر، انجینئر، CSP افسر بن سکو۔ فرض کرو کہ تمہیں بنا کتابیں پڑھے یہ عہدے، یہ نوکریاں مل جائیں تو تم کتاب کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ۔ تمہیں لطف کتاب میں نہیں، اس میں موجود علم میں نہیں ملتا، بلکہ اس چیز سے ملتا ہے جو وہ علم حاصل کرنے کے بعد تمہیں ملے گی۔ اور کیونکہ تم لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ بنا کام کیے مقصد نہیں ملتا، اس لیے تم ہر کام کو مقصد سے جوڑ دیتے ہو۔ تم وہ لوگ ہو کہ محبت کو بھی کام بنا سکتے ہو۔ ماں اپنے بیٹے کی خدمت کر رہی ہو تو اس کو بھی مقصد کا روپ دے لیتی ہے، اسے بھی ذمہ داری بنا دیتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے نوکری کر رہا ہو، اس کو بھی ذمہ داری سمجھ رہا ہوتا ہے۔ سنتے نہیں ہو لوگوں کے ڈائیلاگ، بال بچے ہیں، گھر کی ذمہ داری ہے، اسے نبھانا ہے۔ لیکن کبھی خود سے پوچھو کہ اگر کوئی ذمہ داری ہے جس کو نبھانا ہے تو آخر گھر ہے کہاں؟ یہ گھر نہیں ہے، دکان ہے۔ گھر کا تو مطلب ہی سکون ہے۔ اگر شوہر اس لیے کام کر رہا ہے کہ ایک بیوی ہے جسے پالنا ہے تو یہ ذمہ داری ہے۔ اگر ماں بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ ذمہ داری ہے، کام ہے جس کو کرنا ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے اسی مائنڈ سیٹ نے تمہاری زندگی کی ہر حسین سے حسین چیز پر دکھ کی چادر تان دی ہے۔ تمہاری زندگی میں کچھ بھی کھیل نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز تمہاری زندگی میں ایسی نہیں رہی کہ جس کو کرتے ہوئے تم ہر انزائٹی، ہر فکر، ہر ذمہ داری سے خود کو آزاد محسوس کر سکو۔ ایک پل کو بھی تم وہاں موجود نہیں رہ سکتے جہاں تم ہو۔
ہمیشہ ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ کیا زندگی بے مقصد بنا کسی ذمہ داری کے نہیں جی جا سکتی؟ کیا ایک بادشاہ بھی بادشاہی کی ساری سرگرمی کو ایک کھیل میں نہیں ڈھال سکتا؟ وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، صرف ایک کام کر کے، مقاصد کو چھوڑ دے۔ مگر تم لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ مقاصد ترک کر دو گے تو تم بیٹھ جاؤ گے، کچھ کرو گے کیوں؟ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مقصد چھوٹا تو کرنا ہی کھو جائے گا، لیکن غور کرو، تم ہیومن ڈوئنگ نہیں ہو، تم ہیومن بینگ ہو۔ تم سوچتے ہو کہ مقصد نہ ہوا تو تم کچھ کرو گے نہیں، کیونکہ تم نے ساری زندگی بتائی ہی ایسے ہے کہ کبھی کچھ بے مقصد کیا ہی نہیں۔ تمہیں آج ایک راز بتا دیتا ہوں، اسے سمجھ گئے تو زندگی بدل جائے گی۔ تم بنا کسی مقصد کے جو پل جیو گے، وہی پل تمہاری زندگی کے وہ پل ہیں جو زندہ ہیں، جو راحت اور مسرت سے بھرے ہیں۔ کوئی شخص ہے جو دریا کنارے کھڑا ہے اور سن سیٹ کا مزہ لے رہا ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہے، اور اچانک ہی اس کو بچانے کے لیے اس نے چھلانگ لگا دی۔ نہ سوچا اس کا مقصد کیا ہے، نہ سوچا کہ جس کو بچانے جا رہا ہوں یہ کون ہے، ہندو ہے یا مسلمان ہے، اپنا ہے یا پرایا، کل کو کام آئے گا کہ نہیں، بس چھلانگ لگا دی۔ ایسے شخص کو ایک جھلک مل سکتی ہے بے مقصد کچھ کرنے کی لذت کی، مگر اس کے مقابلے میں ڈاکٹر روز لوگوں کی جانیں بچاتا ہے، لیکن وہ راحت، وہ لذت، وہ پیسفلنس اسے نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ایکشن پر ذمہ داری کا بوجھ لدا ہے۔ ڈوبتے کو بچانے کے لیے دریا میں کودنے والے نے صرف ایک زندگی بچائی، مگر اسے راحت ملی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ایکشن پر مقصد کی سل نہیں رکھی تھی۔ یہ ایک سادہ سا راز ہے، مگر تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ تم لوگوں نے تو جو سماج تعمیر کر لیا ہے، اس میں تمہاری حالت یہ ہے کہ اگر بالفرض ڈوبتے کو بچانے والے تم ہوتے اور اسے بچا لیتے، تو اس سے ملنے والی راحت سے لطف لینے کی بجائے اس لطف کو غارت کرنے پر تل جاتے، فوراً اس ٹوہ میں لگ جاتے کہ جس کو بچایا وہ شکر گزار ہے کہ نہیں، احسان مند ایکسپریشن دے رہا ہے کہ نہیں، اخبار میں خبر چھپے گی کہ نہیں، ٹی وی انٹرویو کرے گا کہ نہیں، کوئی دیکھنے والا آس پاس ہے کہ نہیں جس نے تمہارا یہ کارنامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ کاش تم لوگ یہ سمجھ سکتے کہ جب کسی بھی کام میں بنا اس کے نتیجے، اس کی منزل کا تعین کیے ڈوب جاتے ہو تو وہی کام صوفیانہ مراقبہ بن جاتا ہے، مگر تم لوگ تو وہ ہو کہ مراقبہ بھی کرو، میڈیٹیشن بھی کرو تو اس سے مقصد جوڑ لیتے ہو۔ اس سے کامیابی ملے گی، اس سے صحت ملے گی، اس سے فوکس بڑھے گا اور میں زیادہ ترقی کروں گا۔ تم لوگوں کا مراقبہ اور میڈیٹیشن بھی اب ایک انویسٹمنٹ بن چکا ہے۔ تمہارے ذہن میں ہی کبھی یہ بات نہیں آئے گی کہ مراقبے کا کسی مقصد سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ مراقبے سے سکون ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مراقبے سے سکون نہیں ملے گا، مراقبے سے ہی سکون ملے گا، لیکن جو سکون کے لیے مراقبہ کرے گا، عبادت کرے گا، وہ عبادت کر ہی نہیں پائے گا، وہ مراقبہ کر ہی نہیں سکے گا۔ جو صرف مراقبے کے لیے مراقبہ کرتا ہے، عبادت کے لیے عبادت کرتا ہے، اسے سکون ضرور ملتا ہے۔ جو کام کے لیے ہی کام کرے، وہ سکون ضرور پاتا ہے۔ جو اسی پل میں پورے کا پورا ہوتا ہے، جس پل میں وہ ہے، وہ پیسفل ہوگا۔ جلال الدین رومی کہتے تھے، اور کیا ہی شاندار بات کہتے تھے، کہ صوفی لمحہ موجود کا بیٹا ہوتا ہے، اور بزرگ کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ وہ سانس جو اگلی سانس کے خیال میں گزری، وہ سانس ہی نہیں۔ وہ پل جو کسی اگلے یا گزرے پل میں پھنس گیا، وہ پل تم جیے ہی نہیں۔ جو اپنے ایکشن میں کامل ہے، جس کا ایکشن مقصد سے پاک ہے، جس کا ہر فعل اپنے آپ میں مکمل ہے، کوئی ذمہ داری نہیں، اس کی پوری زندگی مراقبہ ہے، اس کی پوری زندگی عبادت ہے۔ آپ کوئی ایسا راستہ بتا سکتے ہیں کہ میں پرپز لیس لائف گزارنے کے قابل ہو جاؤں، اور بالفرض میں بنا کسی مقصد زندگی کو جینا شروع کر دوں؟ اس سے مجھے ملے گا کیا؟ 3 باتیں اس سلسلے میں سمجھ لو۔
پہلی بات، زندگی خود اپنی ذات میں مقصد ہے۔ زندگی کو زندگی بننے کے لیے مزید کسی بھی قسم کے مقصد کی ضرورت تو ہرگز بھی نہیں ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھنے میں ماننے میں جتنی بھی مشکل لگے، مگر یہ اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ تمہارا یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ کس لیے جیے، صحیح سوچنا یہ ہے کہ کیسے جیے۔ اور ذہن میں رکھو، جیسے ہی زندگی مقاصد کے بوجھ سے آزاد ہوتی ہے، سوال بدل جاتے ہیں۔ جب تک مقاصد کی جنگ ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے کس لیے جی۔ جب خود زندگی مقصد بن جاتی ہے تو سوال ہوتا ہے کیسے جی۔ کبھی زندگی سے یہ سوال نہ کرو کہ کس لیے، زندگی سے سوال پوچھنا ہے تو پوچھو کیسے۔ کیسے کس لیے سے کہیں بڑا سوال ہے۔ کیسے مراقبہ عبادت کو جنم دیتا ہے، کیسے فزکس کا جنم داتا ہے۔ جب تمہارا سوال یہ ہو جائے کہ کس لیے جی، تو اس سے جنم لیتی ہے میٹا فزکس، ایک ایسی خیالی دنیا کہ جہاں جواب ہزاروں، جواب دینے والے لاکھوں، مگر سوال پھر بھی لاجنحب، جہاں جواب دینے والے تک کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بس طوطے کی طرح رٹی رٹائی باتیں جپ رہے ہوتے ہیں۔ جب تم کہتے ہو کس لیے جیے، تو جواب بھی پھر ایسے ہی ملتے ہیں، موت کے بعد نروان کے لیے، اس پار کی زندگی کی نجات کے لیے، اس زندگی کے بعد ملنے والے خدا، بھگوان، گاڈ کے لیے، اس زندگی کے پار جنت، سورگ کے لیے۔ مرکزی نقطہ ایک ہی کہ نجات اس زندگی میں ناممکن ہے، اس زندگی کے پار نجات ہے۔ مگر غور سے دیکھو تو جب تم یہ سوال اٹھاتے ہو کہ کس لیے جی، تو جو بھی جواب ملتے ہیں وہ سارے کے سارے اس زندگی کے بعد ہوتے ہیں۔ یہ ہوگا، وہ ہوگا، مگر اس زندگی کے بعد پھر تمہارے لیے یہاں اس دنیا، اس زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر سب کچھ قبر کے بعد ہے۔ اور میں تمہیں بتا دوں کہ جس بھی شخص کے لیے قبر کی زندگی کا تصور اس کی زندگی کا سب سے بڑا تصور ہے، اس کی یہ زندگی خود ایک لمبی قبر ہے، کیونکہ ان تصورات کے بعد اس زندگی میں پانے کو، حاصل کرنے کو کچھ بھی نہیں بچا۔ کوئی بھی دلچسپی اس دنیا میں، اس زندگی میں ہونا ناممکن ہے۔ کبھی غور کیا، تاریخ انسانی نے اتنے مذاہب دیکھے، انسان کو ان سب مذاہب سے جو سب سے مین چیز ملی وہ کیا تھی؟ لائف نیگیشن، جیون بیکار ہے، زندگی تو اس پار ہے، اسے پانا ہے۔ اور جان لو کہ جنہوں نے مقصد کو زندگی کے پار کھوجا، جنہوں نے زندگی میں ہمیشہ یہی پوچھا کہ پھر اس کا مقصد کیا ہے، انہیں نروان مل بھی گیا، نجات مل بھی گئی، جنت پہنچ بھی گئے، تو یہ لوگ وہاں بھی یہ سوال کریں گے کہ اب اس کا کیا مقصد ہے، کیونکہ مقصد کے بنا جینا انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ جو سوال ہے نا، اس سے ملے گا کیا؟ بیسیکلی یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے، ایک مہلک بیماری۔ یہ بیماری نہیں مٹتی، بندہ مٹ جاتا ہے۔ یہ بندہ کہیں بھی پہنچ جائے، بیماری اس کے ساتھ ہوگی۔ اب یہ دنیا میں ہے یا جنت میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرونک ڈیزیز اور انسان کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوتا ہے۔ میں تمہیں مارک ٹوین کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مارک ٹوین کو عادت تھی کہ اس سے کوئی بھی سوال ہوتا، وہ اس کے جواب میں جواب کی بجائے الٹا سوال کر دیتا۔ ایک بار وہ امریکی صدر سے ملنے گیا تو امریکہ کے صدر نے کہا، مارک، میں نے سنا ہے کہ تم ہر سوال کے جواب میں سوال اٹھا دیتے ہو، جواب نہیں دیتے۔ مارک ٹوین نے معصومیت سے کہا، کیا اب بھی میں ایسا ہی کر رہا ہوں؟ یہ ہے کرونک ڈیزیز۔ مارک کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ امریکی صدر سے کیا کہہ رہا تھا۔ تم لوگوں کا سچ یہی ہے کہ تمہیں بیماری ہے، کرونک ڈیزیز، جس کا نام تم نے رکھا ہوا ہے مقصد۔ سوچو، زندگی میں راحت ہو، سکون ہو، خوشی ہو، تو کیا کبھی یہ سوال اٹھاتے ہو کہ یہ کس لیے ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کی آنکھیں نہ ہوں تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کیوں؟ مگر کبھی انہوں نے یہ نہیں سوال اٹھایا کہ اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں جو اندھے نہیں ہوتے، کیوں؟ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو پوچھتا ہے
कि बीमारी क्यों। सेहत मंद होता है तो कभी नहीं पूछता कि सेहत मंदी क्यों। कोई इंसान सुखी हो तो कभी सवाल नहीं उठाता कि दुनिया में सुख क्यों है, मगर दुख में होता है तो क्यों पूछता है कि दुनिया में इतना दुख क्यों है। सोचो, क्या ये सवाल नहीं बनता कि हमारी मुदव्वन तारीख में कभी ये सवाल क्यों नहीं उठा कि दुनिया में सुख क्यों है, मगर हर आदमी ये पूछे जा रहा है कि जिंदगी में दुख क्यों है। जब भी कोई शख्स ये पूछता है कि जिंदगी का मकसद क्या है, तो बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि जिंदगी क्यों है, और इसका ये भी मतलब है कि उसने अपना पूरा जीवन दुख से भर लिया है, वरना कभी वो ये सवाल ना पूछता कि जिंदगी का मकसद क्या है। वो अगर वाकई जिया होता तो जीना खुद मकसद होता, मगर तुम लोगों की दुनिया ही ऐसी हो गई कि तुमने दामन को दुख से भर लिया है, इसलिए ये सवाल घूम रहे हैं। मास्टर लाओ त्से कहता है कि क्या एक शहंशाह, कोई किंग भी अपनी जिंदगी मकासद से आज़ाद रह कर नहीं गुजार सकता। लाओ त्सु शहंशाह की मिसाल दे रहा है, क्योंकि तुम लोगों के मुताबिक जो शख्स शहंशाह बन गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके मकासद, उसके गोल तो उसे मिल ही गए होंगे। एक भिखारी तो ये कह सकता है कि बिना मकसद कैसे जी सकता हूँ, मगर एक शहंशाह जो पूरे जोग्राफियाई खित्ते का ऑल इन ऑल है, वो कैसे ये कह सकता है। भिखारी अगर कहे कि न रहने को मकान है न खाने को अनाज, मेरा तो मकसद है भाई मकान, मेरा तो मकसद है पेट भर अनाज, लेकिन तुम लोगों के बादशाह, सदर, वजीर आज़म तक मकासद की गठड़ियाँ लिए घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में मकसद के होने का ताल्लुक चीज़ों से नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की बीमारी है, मन की बीमारी है। सब भी मिल जाए तो तुम्हारा मन ये सवाल नहीं छोड़ेगा कि क्यों, किस लिए। तुम्हारा मन बीमार है, तुम कुछ भी पालो, इस सवाल से जान नहीं छुड़ा सकते कि मकसद क्या है। यही वजह है कि एक अजीब ही हादसा होता है, और वो ये कि गरीब आदमी कभी इतना दुखी नहीं होता जितना अमीर आदमी दुखी होता है, और अमीर होकर भी कोई दुखी ना हो तो समझना भी गरीब है। अमीर होने का मतलब ही यही है कि आदमी इतना दुखी हो जाए कि दुख से बचने की कोई राह ही ना रह जाए। अमीर होने का मतलब ही यही है कि वो सब चीज़ें मिल गईं जिनसे उम्मीद थी कि ये मिल जाएं तो सुखी हो जाऊंगा, मगर सुख नहीं मिला। सब कुछ मिल गया, सब कुछ जमा हो गया, मगर इंसान अब भी बीच में खड़ा है। अब कुछ पाने को भी नहीं बचा, और जो पाना चाहा था वो मिला भी नहीं। ये वो मकाम है जहां दुख जन्म लेता है। ये बात समझ लो, गरीब आदमी जद्दोजहद सहता है, कष्ट सहता है, वो दुख कम ही सहता है। दुख वो अमीर आदमी सहता है जिसने सोचा था कि ये पालूं तो सुख मिल जाएगा, ये मिल गया तो दुख से निजात मिल जाएगी, मगर सब मिल गया, वो नहीं मिल सका जिसके मिलने के लिए सब कुछ किया था। कष्ट का मतलब है किसी चीज़ की कमी। रोटी नहीं, पेट खाली है तो कष्ट होता है। दुख की तो सरहद ही वहाँ से शुरू होती है जब पेट भर जाता है मगर भरेपन का एहसास नहीं होता। सोने को बिस्तर नहीं तो कष्ट, दुख तब होता है जब बिस्तर तो शानदार दस्तयाब हो मगर सोना मुश्किल हो जाए। कष्ट होता है किसी चीज़ की कमी से, और दुख होता है किसी चीज़ के होने से। तुम्हारी दुनिया के मयारात सामने रखूं तो बात यूं कही जा सकती है कि कष्ट गरीब आदमी का हिस्सा है और दुख अमीर आदमी का। दुख हो तो जान लो आदमी अमीर हुआ। ये दुख है क्या? दुख ये है कि जब तक हम दौड़ते रहते हैं लगता है कोई मंजिल है जिसे पाना है, तो जिंदगी में एक दिलचस्पी सी मालूम होती है। इसलिए गरीब आदमी की जिंदगी में दिलचस्पी होती है क्योंकि मकासद दूर होते हैं। कल में, मुस्तकबिल में, मरने के बाद। माहिरीन नफ्सियात का ये कहना है कि आखिरत पर यकीन गरीब का सुकून है, और किसी हद तक ये बात सच भी है, क्योंकि गरीब को अगर जीना हो तो वो मरने के बाद की खुश जिंदगी की लालच के बगैर न जी सकेगा। दौड़ेगा कैसे, उठेगा कैसे, चलेगा कैसे, और बिलफर्ज
आखिरत, मरने की बाद की जिंदगी वगैरह का एलिमेंट किसी भी तरह से उसकी जिंदगी से हटा दिया जाए तो फिर भी कोई यूटोपिया, कोई इनकलाब, कोई मजदूर राज, कोई सोशलिस्ट नारा, मगर कल, कि कल गरीब के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना वो जिएगा कैसे। कोई न कोई कल चाहिए, चाहे वो सपनों में हो चाहे ज़मीन पर, लेकिन कल उससे गरीब आदमी को दौड़ने का सहारा मिल जाता है, जीने का एक खुद तराशीदा सही सहारा, मकसद, मंजिल। लेकिन अगर सभी मकसद पूरे हो जाएं, सभी मंजिलें हासिल हो जाएं, तो ये वो वक्त होता है जब पहली बार पता चलता है कि ये दौड़ तो बेकार थी। मकसद पूरे हो गए, मंजिलें सामने हैं, मगर हाथ खाली है, हाथ में कुछ भी नहीं। इसीलिए तरक्की याफ्ता दुनिया के दानिशवरों ने मीनिंगलेसनेस की बात की है, और ये समझ भी आती है। चाहे यहाँ पाल सार्तर, चाहे कॉमियो, चाहे हेडगर या कोई और, ये सारे मगरबी मुफक्कर एक ही बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी बेमानी है। ये मीनिंगलेसनेस ज़िंदगी की नहीं है, ये वो है जो तुम लोगों ने खुद तख्लीक की है। बेमानवियत ज़िंदगी में नहीं है, तुम्हारी हर चीज़ को मुआनी देने की आदत में है, क्योंकि तुमने ज़िंदगी को मकसद के साथ नथी करके जीने की कोशिश की है। अब मकसद जब पूरे हो गए तो ज़िंदगी के मानी ही खो गए। ये है तुम्हारी परेशानी। जब भी किसी के मुंह से सुनो कि कह रहा है मैं मायूस हो गया हूँ, तो जान लेना उसकी यास के पीछे उसकी आस है, क्योंकि जिसने कभी आस ही नहीं बांधी हो वो यासियत का शिकार भी कभी नहीं हो सकता। कोई इंसान जिससे तुम्हें कोई उम्मीद ना हो, वो कुछ भी कर ले, कभी तुम्हें मायूस, तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने उससे उम्मीद ही नहीं बांधी। समझो, गलती मायूसी नहीं है, गलती है उम्मीद बांधना। अगर तुम कभी किसी के हाथ में ये ताकत ही ना दो, कोई उम्मीद ही ना बांधो कि कोई तुम्हें दुखी कर सके या खुश कर सके, तो तुम्हें मायूस करना, तुम्हें दुखी करना बहुत मुश्किल होगा। मायूसी, दुख किसी शख्स के एक्ट से नहीं जुड़ा होता। मायूसी उस उम्मीद से जुड़ी होती है जो किसी के हवाले से बांधी गई थी। याद रखो, अगर उम्मीद बांधोगे तो एक न एक दिन नाउम्मीदी का शिकार ज़रूर होगे, और ज़िंदगी में मकसद ढूंढोगे तो एक न एक दिन बेमकसदियत की दलदल में ज़रूर फंसोगे। क्यों मकसद तराशते हो ज़िंदगी के लिए? खुद ज़िंदगी को ही मकसद बनाकर जियो तो तुम हर दम ताज़ा रहोगे, हर दम फ्रेश, हर दिन नया दिन होगा। तुम्हारे दुख क्या हैं? मुस्तकबिल से कुछ मांगा, वो नहीं मिला तो दुखी। भाई मांगो ही मत, जो मुस्तकबिल तुम्हें दे दे उसको ले लो। कहाँ है नाउमीदी, मायूसी और दुख का इम्कान? तुम्हारा मसला ये है कि तुम ये एक बात नहीं समझ पाते कि दुख और मायूसियों के जो अफसाने तुम लिख रहे हो, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब तुमने मांगना शुरू किया था। तुम वो लोग हो अपने ताल्लुकात से मांगते हो। कल जिससे प्यार मिला था, आज भी तरसी नज़र से उसे देख रहे हो कि उसका प्यार मिले, और अगर वहाँ से ना मिले तो कोई और शख्स ढूंढते हो जिसका प्यार मिल सके। एक रिश्ते से मोहब्बत ना मिले तो दूसरे रिश्ते ढूंढते हो। एक मकसद पूरा होने से रह जाए तो दूसरे मकसद तराशते हो, ढूंढते हो। अपने मशगलों तक से मांगते हो कि यही मईशत का जरिया बन जाए, हत्ता कि तुम अब ऐसे भिखारी बन चुके हो। अपनी इबादतों तक से मांगते हो। तुम्हारी इबादतें अब तुम तक पहुंचने का मराकबा नहीं है, किसी और चीज़ की तलब की तालिब रह गई हैं। तुम्हारी मांगी इतनी बढ़ती जाएंगी, दुख के बादल उतने घने होते जाएंगे। मगर तुम लोगों की रविश उल्टी ही है कि किसी से तवक्को थी, पूरी नहीं हुई तो तुम ये नहीं सोचते कि तवक्का करना गलत था। तुम कहते हो वो बंदा गलत था, फिर किसी और से तवक्को बांधते हो, लेकिन अपनी आदत छोड़ने पर तुम तैयार नहीं। कभी ये सवाल जहन में नहीं उठा तुम्हारे कि बिना किसी मकसद के भी ज़िंदगी हो सकती है, रिश्ते हो सकते हैं, मोहब्बतें हो सकती हैं। ज़िंदगी जो इस पल में देती है वही लो पूरे दिल से, कल क्या देगी इस फिक्र में ना पड़ो।
اگر خوش دلی سے زندگی کے تحفے لینے کی عادت پڑ گئی تو کل زندگی کچھ بھی دے تمہیں لطف دے گی۔